بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کئی ماہ سے چائنا اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے، اب یہ خطرہ بہت بڑھ گیا کہ ان کے درمیان حالات کسی وقت خطرناک صورتحال اختیار کر سکتے ہیں۔ دونوں ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستان میں افواج ہائی الرٹ پہ ہیں، کیونکہ بھارت کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ اگر چائنا کے ساتھ اس کا کوئی مس ایڈونچر ہوتا ہے تو پاکستان کو اس کی لپیٹ میں لینے کی پوری کوشش کرے گا۔ اور یہی وجہ کہ جنرل قمر باجوہ نے جو بیان دیا وہ بڑا اہم ہے کہ پاکستان کے ایک امن پسند ملک ہے، لیکن اگر ہم پہ جنگ تھوپی گئی تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اور یہ بڑے والا پتھر ہوگا مودی صاحب، چھوٹے والا نہیں، بڑے والا پتھر۔ دوسری جانب چائنا بھی پرعزم ہے، اور ان کے حکام کا کہنا ہے کہ چائنا اور بھارت کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو بھارت کا کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ وہ جنگ جیت سکے۔ اسی بوکھلاہٹ میں روزانہ ہی بھارت کی طرف سے کوئی عجیب و غریب بات سننے کو ملتی ہے، کوئی نہ کوئی نیا الزام وہ پاکستان اور چائنا پہ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسا اب آپ بھارتی وزیر اقلیتی امور اور اروناچل پردیش سے رکن پارلیمنٹ کیرن کے بیان کو دیکھ لیں، جس میں چائنا پہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے سرحدی علاقوں سے بھارت کے لوگوں کو اغوا کیا، اور اپنے بیان میں کہا ہے کہ بھارت کی فوج نے متنازع سرحدی علاقے سے پیپلز لبریشن آرمی PLA کے جانب سے 5 شہریوں کو اغوا کے الزامات سے چائنا کو آگاہ کر دیا۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے قائم فوجی ہاٹ لائن کو شہریوں کے ممکنہ اغوا کے حوالے سے فعال کر دیا گیا۔ اس پر انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ بھارتی فوج نے اروناچل پردیش میں سرحد پر PLA کو ہاٹ لائن کے ذریعے پیغام بھیجا، جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ جس بات کو لے کر یہ بھارتی وزیر اتنا ایکٹیو ہو رہے ہیں، اس پر ریاستی پولیس کا تو کہنا ہے کہ وہ فیس بک پر ایک مغوی کے رشتہ دار کی جانب سے لگائے گئے اس الزام کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ PLA نے شہریوں کو اغوا کیا، اور وہاں کے ایک مقامی اخبار کا کہنا ہے کہ شہری سرحدی علاقے میں شکار کے لیے گئے تھے، مبینہ طور پہ غائب ہو گئے۔ جب تک یہ واضح نہیں کہ وہ کب لاپتہ ہوئے، مطلب کچھ پتہ نہیں کہ کب ہوا، کیا ہوا، کیسے ہوا۔ بس ایک فیس بک پوسٹ کے اوپر بھارت نے چائنا کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا کہ چائنا نے ان شہریوں کو اغوا کیا۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جب چائنا آپ کے فوجوں کو پکڑ کے پٹائی کر سکتا ہے اور اپنی تحویل میں لے سکتا ہے، اسے کیا ضرورت ہے کہ عام شہریوں کو وہاں سے اغوا کرے گا، جن کے بارے میں ابھی بھارتی سرکار اور ادارے خود نہیں جانتے کہ وہ کون لوگ تھے اور کب سے غائب ہیں۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ایک طرف بھارت اور چائنا کے وزرائے دفاع ماسکو میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں اس کشیدگی میں کمی لانے کے لیے غیر رسمی ملاقات کر چکے ہیں، اور اس کے بارے میں بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بیان دیا کہ انہوں نے ہمالیائی سرحد اور دنیا کے گنجان آباد ممالک کے درمیان کشیدہ تعلقات سے متعلق کھل کر تبادلہ خیال کیا، اور دونوں ممالک نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ کسی بھی فریق کو کوئی مزید ایسی کارروائی نہیں کرنی چاہیے جس سے تو حالات مزید پیچیدہ ہو جائیں یا سرحدی علاقوں میں معاملات کشیدہ ہوں۔ لیکن پھر بھی اس طرح کے اغوا کے بیانات دیے جا رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان کہ کشیدگی جون میں شروع ہوئی تھی، اس کے بعد بھارت اگست کے مہینے میں دوبارہ چائنا پہ یہ الزام لگا چکا ہے کہ وہ سرحد پہ اشتعال انگیز فوجی کارروائیوں سے کشیدگی بڑھا رہا ہے، جبکہ بیجنگ ان دونوں الزامات کی تردید کر رہا ہے۔ 31 اگست کو بھی چائنا اور بھارت دونوں نے ہمالیہ کی سرحد پہ ایک دوسرے پہ اشتعال انگیزی کے الزامات کیے۔ اس کے بعد حالات ابھی تک کشیدہ ہی چل رہے ہیں۔ بھارتی فوج کا تو کہنا ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی نے لداخ کے مشرقی حصے میں جاری کشیدگی کے دوران فوجی اور سفارتی رابطے ان کے دوران ہونے والی گزشتہ اتفاق رائے کی خلاف ورزی کی اور اشتعال انگیز فوجی نقل و حرکت کی تاکہ حیثیت کو تبدیل کیا جا سکے، جبکہ چائنا کی فوج نے جواب میں کہا کہ بھارتی فوج نے 4200 میٹر بلندی پر واقع جھیل کے قریب مقام پر سرحد عبور کی اور اشتعال انگیزی کرتے ہوئے سرحد کے حالات میں تناؤ پیدا کیا۔ دراصل فوجی اور سفارتی سطح پر مذاکرات کے کئی ادوار کے باوجود جوہری ہتھیار رکھنے والے دونوں ہمسائے سرحد کے بارے میں اپنے اختلافات حل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ لیکن اب ماسکو میں ہونے والی ملاقات کے بعد دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے درمیان 10 ستمبر کو ملاقات ہونے کی توقع ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس ملاقات کے بعد کوئی مثبت نتیجہ نکلتا ہے یا یہ بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ دراصل بھارت یہ چاہتا ہے کہ 7 نومبر 1959 کی سرحد کو بنیاد بنا کے اس سرحدی تنازع کو حل کیا جائے۔ چائنا اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ دوسری جانب بھارت یہ بات بھی جانتا ہے کہ چائنا کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو بھارت تو کبھی چائنا سے نہیں جیت سکتا۔ چائنا کے بعد جس طرح کی الیکٹرانک میگنیٹک پلس ویپنز موجود ہیں، ان کا مقابلہ بھارت فرانس کے رافیل یا پھر اسرائیل سے صرف جنگی ساز و سامان لے کر تو نہیں کر سکتا۔ چائنا اگر چاہے تو بھارت کی وہ سیٹلائٹ جس کے ساتھ پورا بھارت کنیکٹڈ ہے اسے منٹوں میں تباہ کر سکتا ہے۔ بھارت کے الیکٹرانک گرڈ، انٹرنیٹ، موبائل کنیکشن، یہاں تک کہ ایمرجنسی کانٹیکٹس بھی چائنا منٹوں میں اڑا سکتا ہے، اور یہی وہ ڈر ہے جس کی وجہ سے بھارت اب اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے، کیونکہ اس معاملے میں امریکہ بھی شاید بھارت کی مدد نہ کر سکے۔ کیونکہ چائنا کے حوالے سے تو خود CIA کی اپنی رپورٹ موجود ہے کہ چائنا امریکہ کے سیٹلائٹ سسٹم کو ہٹ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر بھارت نے اس جنگ میں اسرائیل کو انوالو کیا، تب چانسز ہیں کہ بھارت ڈائریکٹلی چائنا پہ حملہ کرنے کی بجائے پاکستان کو نشانہ بنا سکتا ہے، کیونکہ اس سے وہ کئی مقصد حاصل کر سکتا ہے۔
ایک تو اپنی عوام کو خوش کر سکے گا، دوسرا کشمیر کو متاثر ہوگا، اور تیسرا یہ ہے کہ چائنا پاکستان کی مدد کو آئے تو بھارت بھی دوسرے ممالک کو اپنے ساتھ ملا لے۔ بھارتی عوام کی خواہش کو خوش ہونے کی سادہ سی وجہ ہے کہ اسلام دشمنی کی وجہ سے وہ انتہا پسند ہندو دنیا کے ہر ملک سے زیادہ پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اس پاکستان کے ساتھ جنگ میں مودی کو اپنی عوام اور میڈیا کی زیادہ حمایت ملے گی۔ کشمیری کاز کی بات کی جائے تو 5 اگست 2019 کو بھارت نے اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں کی نفی کرتے ہوئے کشمیر کو اپنے علاقوں میں ضم کرنے کا اعلان کیا، جس کی پاکستان نے ہر سطح پر مخالفت کی۔ دنیا میں بھی بھارت کے اس عمل کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا گیا۔ وہ مسئلہ تو ابھی حل نہیں ہوا تھا، کشمیر کے لوگ ابھی تک گھروں میں محصور ہیں، اور اب بھارت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے درخواست کی ہے کہ تنازع کشمیر کو سیکورٹی کونسل کے ایجنڈا سے ہٹا دیا جائے تاکہ پاکستان اس ماہ کے آخر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی 75ویں اجلاس میں اس مسئلے کو نہ اٹھائے۔ لیکن اس معاملے میں بھی بھارت کو منہ کی کھانی پڑی، کیونکہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل انڈیا کے آرٹیکل 370 اور 358 کے خاتمے اس کے نتیجے میں جموں و کشمیر کے ضم کرنے کے اقدام کو قبول نہیں کر رہا، اور جموں و کشمیر کے ایشو کو دونوں ملکوں کے درمیان آج بھی متنازع علاقہ سمجھتی ہے۔ اس لیے بھارت کے اس حوالے سے بے تکا قرارداد دیتے ہوئے واضح کیا گیا ہے کہ سیکورٹی کونسل کے ایجنڈے پہ لایا جانے والا کوئی بھی ایشو اس وقت تک نہیں ہٹایا جا سکتا جب تک فریقین کے مابین باہمی رضامندی سے یہ حل نہ ہو جائے۔ اس لیے بھارت کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے، یا تو وہ معاملات کو امن سے سلجھا کے چائنا کی بات مان لے، اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائے، یا پھر مختلف ممالک کے ساتھ رابطے بڑھائے جو کہ جنگ میں اس کی مدد کر سکے۔ اس لیے اگر بھارت امریکہ اور اسرائیل کو ساتھ ملاتا ہے تو پھر پاکستان کے پاس بھی آپشن ہے کہ چائنا کو ساتھ ملائے۔ اس لیے بھارت کو چاہیے کہ جو بھی قدم اٹھائے سوچ سمجھ کر اٹھائے، کیونکہ اب اگر جنگ ہوئی تو صرف 2 ممالک کے درمیان نہیں ہوگی، اس کی لپیٹ میں اور بہت ممالک آئیں گے، اور بہرحال نقصان انڈیا کا ہی ہونا ہے انشاءاللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ Until the next time, اللہ حافظ۔